سورۃ الانفال آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْکُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ جب، انتم تم تھے، قلیل تھوڑے، وَاذْکُرُوا اذ انتم قلیل، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون دبے ہوئے، کمزور دبے ہوئے، فی الارض زمین میں۔ وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں، ملک میں دبے ہوئے تھے۔ تخافون، تم خوف کرتے تھے، این یہ کہ، یتخطفکم الناس، یتخطف اچک لیں، یتخطف اچک لیں، کم تمہیں، الناس لوگ، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے، خوف کرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے۔ فآواکم، فآوا پس اس نے ٹھکانہ دیا، کم تمہیں، فآواکم پس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَکم، اور اس نے مدد کی، وَأَيَّدَ، اور اس نے مدد کی، کم تمہاری، بِنَصْرِهِ، بِنَصْرِ، نصرت سے ہی اپنی، وَأَيَّدَکم بِنَصْرِهِ، اور اس نے تمہیں اپنی مدد سے قوت بخش دی، یا اپنی نصرت سے تمہیں قوت عطا کی۔ وَرَزَقَکم، وَرَزَقَ، اور اس نے رزق دیا، کم تمہیں، من سے، الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، وَرَزَقَکم من الطیبات، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، روزی عطا فرما دی۔ لَعَلَّکم، لَعَلَّ، تاکہ، کم تم، تشکرون شکر بجا لا سکو، لَعَلَّکم تشکرون تاکہ تم شکر بجا لا سکو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اپنے انعامات شمار کرائے ہیں، اپنے انعامات گنوائے ہیں، کیونکہ پچھلی آیات میں سارا ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو کمزور طبقات تھے یا منافق طبقات تھے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور اموال کی طرف ان کا دھیان گیا۔ تو وہ سارا ہم تفصیل سے مضمون پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے انعامات گنوائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسے کیسے انعام کیا، تمہاری کیا حالت تھی، اور تمہیں کون سی نعمت عطا فرمائی۔ یہ سیاسی حوالے سے بھی ہے، معاشی حوالے سے بھی ہے، اور سماجی حوالے سے بھی ہے، ہر طرح سے۔ تو پہلے فرمایا وَاذْکُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان جس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تھے، عددی لحاظ سے تھوڑے تھے، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی، مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، اس وقت بھی بہت تعداد میں کم تھے، چند سو افراد تھے۔ تو مسلمان عددی لحاظ سے بہت کمزور تھے۔ اور آگے فرمایا مستضعفون فی الارض، اور تم زمین میں دبے ہوئے تھے، یعنی جہاں تم رہ رہے تھے وہاں تم دب کر رہ رہے تھے، کمزوری سے رہ رہے تھے، نہ عددی لحاظ سے طاقتور تھے، نہ معاشرتی لحاظ سے طاقتور تھے۔ عددی لحاظ سے بھی تھوڑے تھے اور معاشرتی لحاظ سے بھی تم تھوڑے تھے، جسمانی لحاظ سے بھی تھوڑے تھے، اور وسائل کے لحاظ سے بھی تم کمزور تھے۔ آگے مزید اللہ تعالی نے ذکر کیا تخافون ان یتخطفکم الناس،
تم اس بات سے بھی خوف زدہ تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی لوگ تمہارا خاتمہ کر دیں گے، تمہیں ملیہ میٹ کر دیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے جو مسلمانوں کا حال تھا ماضی میں، پہلے اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا تم عددی لحاظ سے بھی کمزور تھے، معاشی لحاظ سے بھی دبے ہوئے تھے، معاشرتی لحاظ سے بھی دبے ہوئے تھے، اور تمہیں یہ بھی خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، تمہیں مٹا دیں گے۔ پھر کیا کیا؟ پہلا انعام عطا کیا، فآواکم، تو اس نے تمہیں پناہ عطا فرمائی۔ وہ کس شکل میں؟ مدینہ طیبہ کی ریاست کی شکل میں۔ یہ سب سے پہلے معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا تمہیں ٹھکانہ عطا فرما دیا، مضبوط ٹھکانہ تمہیں عطا کر دیا، تاکہ تم وہاں امن سے، سلامتی سے وہاں رہ سکو، تمہارے جان و مال کی بھی حفاظت ہو۔ فآواکم، آگے دوسرا فرمایا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے تمہیں اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے طاقت دی، تائید بخشی، قوت بخشی۔ یعنی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست قائم کر دی، مدینہ طیبہ اسلامی ریاست بن گئی۔ سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کو استحکام مل گیا، مسلمانوں کو پاور مل گئی۔ ایک تو اس میں مدینہ طیبہ کی ریاست کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا غزوہ بدر کی فتح کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر کی صورت میں فتح عطا فرما دی، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، روزی عطا فرما دی۔ جب مدینہ طیبہ آ گئے تو مسلمان وہاں اپنا کمانے لگے، اپنی محنت کرنے لگے، اور اپنی محنت سے کما کر کھانے لگے، تو رزق کے دروازے کھل گئے۔ پہلے مسلمان کمزور تھے، حتیٰ کہ مکہ میں مسلمانوں کو شیب ابی طالب کے 3 سال بھی وہاں بسر کرنا پڑے، انتہائی قسم پرسی کے حالات میں، غربت تنگی کے حالات میں۔ تو فرمایا اس ذات نے تمہیں رزق عطا فرما دیا، پاکیزہ چیزیں عطا فرما دی، پاکیزہ چیزوں سے۔ اس میں جو آزاد معیشت انہیں مدینہ منورہ میں نصیب ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور جو غزوہ بدر میں فتح کی شکل میں اموال غنیمت ملے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور جو مسلمانوں کا آپس میں معاہات ہو گیا، بھائی چارہ، بردر ہوڈ، کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا، تو ان دونوں نے آپس میں اپنی معیشت ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لی، اپنا کاروبار بانٹ لیا، شراکت داری قائم کر دی، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو فرمایا یہ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا۔ آگے فرمایا یہ کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو بندوں کو پہلے سے زیادہ بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر سے انسان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری سے نعمتوں میں کمی آتی ہے، رب کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ اس لیے کیا تاکہ تم سب اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی بندگی اطاعت، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ۔ تو یہ فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔
اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 27 اس میں فرمایا یا ایہا اے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، لا نہ، تہونو تم خیانت کرو، لا تہونو تم خیانت مت کیا کرو، اللہ کی، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ایہا الذین آمنو لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت مت کیا کرو، وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتوں میں، تم آپس کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو، وانتم حالانکہ تم ہو تعلمون جانتے، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں سے منع کیا ہے، دو چیزوں سے۔ پہلا منع کیا یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت مت کیا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت مت کرو۔ اور دوسرا حکم دیا جو منع فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، یہاں لا نہیں کے لیے آتا ہے، لام زبر الف لا، یہ نہیں کے لیے آتا ہے کسی چیز سے منع کرنے کے لیے۔ پیچھے آیت میں لا تہونو آ گیا ہے، اب وَتَخُونُوا یہاں لام کا اضافہ نہیں ہوا، لا کا اضافہ نہیں ہوا، لیکن محذوف طور پر وہ یہاں بھی موجود ہے۔ جس طرح لائے نہیں سے پہلے ممانت آ رہی ہے، اسی طرح یہاں بھی ممانت ہے، یہاں محذوف ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ وَتَخُونُوا یعنی لا تہونو، کہ تم مت خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتوں میں۔ تو دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت سے، اور دوسرا باہم اپنی امانتوں میں، دوسرا باہم اپنی امانتوں میں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ تو جس طرح امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اسی طرح خیانت کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے۔ جہاں جہاں امانت ہوگی اس کی ادائیگی کا حکم ہے، اور جہاں جہاں امانت میں کمی کی جائے گی، حق تلفی کی جائے گی، دبایا جائے گا، نااہلی کی جائے گی، وہاں خیانت آئے گی، وہاں خیانت آئے گی۔ یعنی امانت داری اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے عطا کردہ فرائض، واجبات اور سنتوں سے بھی ہے، احکام سے بھی ہے، اور اس کا تعلق باہم انسانوں کے معاملات سے بھی ہے، مالی لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، اللہ اور اللہ کے رسول کے عطا کردہ احکام کی اطاعت، یہ ساری امانت داری میں آتے ہیں، یہ سارے امانت داری میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں اللہ کی خیانت یہ ہے کہ فرائض کو ترک کر دینا، فرائض کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کی خیانت ہے، یا ان کی ادائیگی میں کمی کرنا، یعنی جو اللہ تعالی نے فرائض دیے ہیں ان کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یا ان میں کمی کرنا، فرماتے ہیں یہ خیانت ہے۔ اور ایک قول یہ ہے، کہتے ہیں کہ تمام احکام شرعیہ کو مکمل طور پر ادا کرنا امانت ہے، اور کسی بھی حکم شرعی میں کمی کرنا یا ترک کرنا یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ اسی طرح جو باہمی آپس میں لین دین ہوتا ہے، مالی لین دین، یا کوئی کسی کے پاس امانت رکھتا ہے،
تو یہ بھی اسی امانت کے دائرے میں آتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے امانت داری کا حکم دیا ہے اور مقامات پر بھی، اور خیانت سے منع کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 283، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ فرمایا پس اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو، پس اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو، تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے، یعنی جس نے بھی کسی پر اعتبار کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے اس کے پاس امانت رکھیا، وہ اس کو ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس سے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، جو اس کا رب ہے۔ اس طرح سورۃ النساء آیت نمبر 58 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، جو امانتوں کے اہل ہیں امانتیں ان تک پہنچا دو، یہ سورۃ النساء میں فرمایا۔ پھر حدیث مبارکہ میں امانت داری کا حکم اور خیانت سے ممانعت کی گئی ہے۔ کثیر حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 35۔ پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی خیانت یہ ہے، بہت بڑی، فرمایا بہت بڑی خیانت یہ ہے کہ تمہارا بھائی تم سے کوئی بات کہے اور وہ اس میں سچا ہو، لیکن تم اس کو جھوٹا کہو، تم اس کو جھوٹا کہو۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، جلد 4 صفحہ 183۔ مطلب یہ ہے کہ کسی پر اعتماد کرنا یہ بھی امانت داری ہے، کسی سچے کو سچا جاننا یہ بھی امانت داری ہے، اور اگر کوئی اسے بندہ جھوٹا جانے گا، اس پر تہمت لگائے گا تو یہ بددیانتی ہے، خیانت ہے یہ بھی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی نماز اور اس کے روزے سے دھوکہ نہ کھانا، کسی شخص کی نماز اور اس کے روزے سے دھوکہ نہ کھانا، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نماز پڑھے، لیکن جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں، یعنی جو چاہے نماز پڑھے، جو چاہے روزہ رکھے، مطلب یہ کہ یہ انسان کی اپنی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، جو کبھی کرے گا اس سے پوچھا جائے گا، لیکن اس میں معاشرے کو نقصان نہیں ہوتا، دوسرے افراد کو نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں امانت میں خیانت کرنے سے معاشرے میں فتنے پھیلتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے، حدیث نمبر 20,192، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 30,317۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے سے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، جو بندہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، سوائے امانت کے۔ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، خواہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ اپنی امانت کو اپنی امانت ادا کرو۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں اپنی امانت کیسے ادا کروں، اب تو دنیا ختم ہو چکی ہے۔ پھر کہا جائے گا اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ، اس کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، پھر اس کے سامنے اس کی امانت کی مثل پیش کی جائے گی، اس کی امانت کی مثل پیش کی جائے گی،
جس شکل و صورت میں اس کو وہ امانت دنیا میں پیش کی گئی تھی وہ اس کا پہچان لے گا، وہ اس امانت کے پیچھے دوزخ کے گڑھے میں اترے گا حتیٰ کہ اس کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ لے گا اور وہ یہ گمان کرے گا کہ وہ گڑھے سے باہر نکلنا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گڑھے سے نیچے ہوتا چلا جائے گا، یعنی بددیانتی سے، خیانت سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیچے ہوتا چلا جائے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نماز امانت ہے، نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، وزن امانت ہے، یعنی جو وزن تولتے ہیں فرمایا وہ امانت ہے، پیمائش امانت ہے، جو بندے ناپتے ہیں، ناپ تول کرتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، وہ بھی امانت ہے، اور انہوں نے کئی چیزیں گنی، اور ان سب سے بڑی امانت وہ ہے جو لوگ کسی کے پاس کوئی چیز رکھتے ہیں، جو لوگ کسی کے پاس کوئی چیز رکھتے ہیں، یعنی اتنا امانت داری کا حکم ہے شریعت میں، اور خیانت کی اتنی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ مکارم الاخلاق میں حدیث ہے، حدیث نمبر 145، اور شعب الایمان میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5266، 5266۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، یعنی ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا، اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا اور امانت دار کو خائن کہا جائے گا۔ آج بھی دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں اس طرح سلوک ہو رہا ہے، جو جھوٹے ہیں وہ سچے بن کر ابھر آتے ہیں، اور جو سچے ہیں ان کو معاشرہ کہتا ہے جھوٹا ہے۔ اس طرح جو بددیانت ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے، لوگوں کا مال جس نے کھایا ہوتا ہے اس کو امانت دار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور جو امانت دار ہوتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے، اس کو بددیانت اور طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ یہ مکارم الاخلاق میں حدیث ہے، حدیث نمبر 167، 167، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، جلد 2 صفحہ 291۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں ہمیں دونوں طرح کی خیانت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، نہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کرو اور نہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ دونوں طرح میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں بھی امانت سے کام لو، اور باہم اپنی امانتیں ادا کرنے میں ان میں بھی امانت داری سے کام لو، اور خیانت سے، بددیانتی سے بچو۔ پھر آگے فرمائے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں حقیقت کا پتہ ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ ہم بددیانتی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، اور کس کا ہم حق ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ ساری تمہیں خبر ہوتی ہے، لہٰذا اپنے اعمال میں درستی کرو، جہاں بھی کمی ہو اس کو پورا کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو بھی ادا کرو، اور جو مخلوق کے واجبات ہیں ان کو بھی ادا کرو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 28، 28، اس میں فرمایا وَعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما صرف اموالکم، اموال کم تمہارے اموال، وَأَوْلَادُكُمْ، اور اولاد تمہاری، فتنۃ، فتنہ ہے، وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، فرمایا تم جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس فتنہ ہے، بس فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، عندہ پاس ہو اس کے، اجر ہے، عظیم بڑا، عظیم۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے 2 اسباب کا ذکر کیا ہے جو انسان کی امانت داری میں حائل ہوتے ہیں۔
امانت داری میں حائل ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں، آپس میں امانت داری، واجبات کی ادائیگی، فرائض میں جو حائل ہوتے ہیں رکاوٹیں، ان کا جو بیسک رکاوٹیں ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک انسان کے اموال ہوتے ہیں، مال کا فتنہ، یہ انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی بنا دیتا ہے، نافرمان بنا دیتا ہے۔ اموال کی محبت انسان کے اندر عبادات میں غفلت پیدا کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں غفلت پیدا کرتے ہیں۔ اموال اور اولاد دونوں، اموال اور اولاد کی محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کو عبادات سے غافل کر دیتے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں غافل کر دیتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق، لوگوں کا مال کھانے پر آمادہ کرتے ہیں، ظلم کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، حرام کھانے پر آمادہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بجا لانے اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں قرآن میں کوڈ کی، جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، ان میں یہی رکاوٹ تھی کہ جو کمزور مسلمان تھے، طبقات تھے یا منافقانہ روش رکھنے والے تھے، ان کا اموال کی طرف دھیان تھا۔ اللہ کے رسول، اللہ کی اطاعت کو بھی انہوں نے پس پوچھ ڈال دیا اور اموال کی طرف دھیان کیے رکھا۔ اس لیے اللہ تعالی نے واضح انداز میں دونوں ان اسباب کو ذکر کیا، فرمایا جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد صرف فتنہ ہے، آزمائش ہے، ان کے بارے میں تمہیں پرکھا جائے گا کہ کون اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کی محبت کو غالب رکھتا ہے، یا ان کی وجہ سے ان کو پس پوچھ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا، سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا جس نے ایسا کیا تو حقیقت میں وہ لوگ خسارے والے ہیں، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اموال اور اولاد کی محبت میں انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، فرائض کی ادائیگی میں غافل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی نے اس لیے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا، غور سے سن لو، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اسی سورۃ الانفال آیت نمبر 28 میں آگے فرمایا بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ یعنی دنیا میں اگر ہم اموال کی محبت اور اولاد کی محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر قربان کر دیں گے اور ان کو غالب، ان کو مغلوب رکھیں گے، تو فرمایا جان لو اللہ کے بعد بڑا اجر ہے، جنت کی نعمتوں کی شکل میں، حور و قصور کی شکل میں، راحت کی شکل میں، پھر قبر میں، پھر لباس کی شکل میں، پھر اللہ کی رضا کی شکل میں۔ فرمایا اللہ کے بعد بڑا اجر ہے، لیکن کرنا کیا ہے کہ ان اموال اور اولاد کی محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرائض و واجبات، احکامات اور باہم اپنے حقوق کی ادائیگی میں ان کو مغلوب رکھنا ہے، ان کو غالب نہیں ہونے دینا، ان کو غالب نہیں ہونے دینا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کو پختہ کرنے، اس میں تمہیں اللہ کی بارگاہ سے انعامات ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام کا کامل فہم نصیب فرمائے، اموال اور اولاد ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی کامل بندگی، اپنے حبیب کی کامل اطاعت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے،
اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔